اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر کل کے آیت کے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبیوں کو بھیجا ہے ان کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو اس نبی کی تعلیمات کو چلاتے رہے، بعد میں پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخالف من بعدهم خلف، فرمایا کہ نبیوں کے بعد پھر ایسے لوگ آئے، اس سے مراد یعنی ہم لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، فرمایا کہ نبیوں کے بعد ایسے بھی نالائق قسم کے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان قریب انہیں جہنم کی خوفناک غی ایک وادی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں کہ نماز ہے نا، نماز، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے نا، یعنی ٹوٹل حساب لگا کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسے ایک نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ 2,88,00,000 سال ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک حکم اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، حکم کہتے ہیں، حکم ہاں پر پیش ہے، ٹھیک ہے، حکم اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ 80 سال کا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے پچھلے دنوں کے حساب سے یعنی آخرت کے حساب سے تو 50,000 سال کا تو ایک دن ہے، اگر 80 سال سے کے ساتھ اس کو جمع تفریق کیا جائے تو یہ 2,88,00,000 سال بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو اپنی جگہ پہ، وگرنہ اگر ایک نماز کا حساب آخرت کے دنوں کے حساب سے لگایا جائے تو یہ ایک نماز چھوڑنے کا جو حساب ہے وہ 2,88,00,000 سال بنتا ہے، صرف ایک نماز چھوڑنے کا۔ تو اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارا حساب کتاب کتنا بنتا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار اکثر آپ کو بھی اور سب دوستوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یار جو نمازیں قضا ہوگی نا ان کو پہلے ادا کرو، آپ چھوڑو نفل کو، آپ چھوڑو صلاۃ و تسبیح کو، آپ چھوڑو دوسری باتوں کو۔ جو نمازیں پڑھ لی ہے چلو وہ تو اللہ کا کرم ہے، پڑھ لی ہے، قبول تو رب نے کرنا ہے نا، باقی ہمارا کام ہے ہمیں جو آتا ہے کم سے کم اس طریقے سے ہم سجدہ کیے جائے، جتنا ہو سکے کم سے کم اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ شب قدر آ جائے، شب برات آ جائے، شب معراج آ جائے، کوئی بھی رات آپ کو عبادت کا موقع ملتا ہے تو بجائے نفلوں کی طرف جانے کے، بلکہ مولا علی کا تو قول یہ ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے فرض رہتے ہیں نا، فرضوں کو چھوڑ کے نفل پڑھنے والے کے تو رب نفل قبول بھی نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو کام ذمہ لگایا گیا وہ تو کر نہیں رہا، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں رب کا حکم کیا ہے کہ تو فرض نماز پہلے پڑھ، یہ تجھ پر فرض ہے، یہ قرض کی طرح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نفل کا حکم نہیں ہے، سنت کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرما دیا کہ 4 فرضوں کے ساتھ حضور نے جب سنتیں پڑھی تو صرف امت کا فائدہ یہ کیا کہ چلو یار کچھ نہ صحیح تو کم سے کم یہ سنتیں ساتھ مل جائیں گی، میری امت کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جو تجھ پر فرض ہے وہ تو ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نا میں حقیقت کہتا ہوں بجائے نفلوں کی طرف جانے کے، کسی اور عبادت کی طرف جانے کے، بہتر یہ ہے کہ اپنی فرضوں کو پہلے کیا کرے، پورا کرے۔ یہ بھی رب کا کرم ہے کہ اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو کم سے کم اسی کو ادا کر لو، پھر جب چاہو ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے بعد سجدہ مکروہ ہے نا، سجدہ کرنا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا نصف النہار پر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض قضا جو ہے نا وہ تب ادا کرو رب پھر بھی قبول فرما لے گا، کیوں؟ تاکہ جو جان چھوٹتی ہے وہ جان چھڑواؤ پہلے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو کیا کیا، ضائع کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 2 بندے ہلاک ہوئے، کون سے؟
ایک وہ جس نے علم حاصل کیا مناظرے کرنے کے لیے، جی اس کے ساتھ مناظرہ ہے، اس کے ساتھ مناظرہ ہے، اس کے ساتھ مناظرہ ہے، وہ فلانا. آج تو خیر سے یہ ایک سلسلہ ہی چل پڑا ہے نا، کسی عالم کی غلطی ملی نہیں، دوسرا عالم ویڈیو بنانے میں چکر میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، امت کہاں جا کے کھڑی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں ہر بندہ جو ہے ویڈیو بنانے کے چکر میں ہے، جی فلانے نے یہ غلطی کی ہے، فلانے نے یہ غلطی کی ہے، فلانے نے یہ غلطی کی ہے. تو بھائی تو نے علم اسی وجہ سے پڑھا تھا، علم کا مقصد تھا عوام کی اصلاح کی جائے. عوام کے مسائل کیا ہے، عوام کہاں پہ کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو امت لٹتی جا رہی ہے، برباد ہوتی جا رہی ہے، یہ آپس میں مناظرے ٹنگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، لا جی اس نے ایسے کر دیا تو پھر میں اس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس وجہ سے علم پڑھے کہ لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دیتا پھرے، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا. اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا دودھ والے ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ دودھ والے کون سے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنی نمازیں چھوڑی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ ملاوٹ اسی کے اندر ہو رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے، آج دیکھیں نا، کل پورے پنڈ میں دودھ پورا نہیں آتا تھا، آج 2 کروڑ کی آبادی لاہور شہر کی ہر گھر کے اندر دودھ چل رہا ہے اور وافر مقدار میں ہے، جتنا مرضی لے لیں. ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا دودھ والے بھی ہلاک ہو گئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ دودھ والے کون ہے؟ فرمایا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، ساری زندگی بس یہ بنا لوں پھر خیر ہے، یہ بنا لوں پھر آگے سے خیر ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے بس کم ہو جائے نا پھر آپ مسجد جو گے. اور آج تک وہ دن نہیں آیا جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارا بس کام ہو گیا اب ہم مسجد جو گئی ہے نا. پھٹے پر پڑے ہوں گے نا تب بھی ہمارے کام پڑے ہوں گے. تو زندگی کے اندر یہ بلکہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جو بندہ مجھ سے دور ہوتا ہے نا میں اس کے کام ختم نہیں ہونے دیتا. یہ بلکہ حدیث قدسی ہے. یہ فرمایا جو بندہ مجھ سے دور ہوتا ہے میں کبھی اس کے کام ختم ہی ہونے نہیں دیتا. رات کو سوئے گا تو کام ختم ہوں گے، صبح اٹھے گا لسٹ پھر تیار ہوگی، او فلانے پاس بھی جانا سی، او فلانا کم ہی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسوف یلقون غیا، فرمایا ایسے لوگوں کو ہم وادی غی کے اندر ڈالیں گے. یہ غی کون سی وادی ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں وادی غی کے اندر ایک کنواں ہے جسے ہب کہتے ہیں، ہب. ٹھیک ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کا منہ کھولتا ہے تو پھر آگ بھڑکتی ہے، پھر ساری جہنم پھر جو ہے وہ جناب بھڑک اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، حضور نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کن کو لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا شرابیوں کو، سود خوروں کو، ماں باپ کے نافرمان کو اور بے نمازی کو. میں یہ سارے وہ ہیں جن کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا جس کنویں کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. وادی غی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھیں ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم فرما دیا، فرمایا اللہ اب بھی چانس ہے. کیا؟ من تابا، جو شخص وادی غی سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے نا، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب وہ ایک نماز چھوڑ چکا ہوتا ہے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، میں اسی دروازے سے یہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھیں یہ رب کی کرم نوازی. فرمایا من تابا، اب بھی موقع ہے جو بندہ توبہ کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز چھوڑنا جو ہے جو عادت بنائی ہوئی ہے وہ نہ کرے. قرآن مجید کے الفاظ ہے نا ما سلککم فی سقر، لوگ جہنم کے اندر جا کر ایک دوسرے سے پوچھے گے تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ آگے کہیں گے جناب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے آگے کیا فرمایا فویل للمصلین، فرمایا کچھ نمازی ایسے ان کے لیے بھی افسوس ہے. کون سا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کر رہے ہیں. نماز 4 بجے کا ٹائم ہے، یہ 4:30 بجے آ کے پڑھ رہے ہیں. ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ جناب آ کے ٹائم پوچھ رہے کہ جناب نماز ٹائم ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ نماز اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی اہمیت دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. فرمایا جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، سرکار نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور آگ لے کے جا کے اس کے گھر کو ہی آگ لگا دوں. اتنا بڑا فرمان سرکار کا، اتنا جلالی فرمان شاید آپ نے کسی اور بارے میں نہ سنا ہو. حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا کر دوں. یہ جو آتے ہیں کہتے ہیں نا رحمت للعالمین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم کو یہ حدیث پاک بھی سنا ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، حضور رحمت للعالمین ہے. اور رؤوف الرحیم نے عذاب العلیم بنایا ہوا ہے، عذاب العظیم بھی رؤوف الرحیم کا ہے.
ٹھیک ہے. جس سے کہا جی اللہ یار اس طرف آ جائے جی اللہ بخشنے والا, اور بخشنے والے نے تو عذاب علیم کہا ہے, بخشنے والے نے عذاب عظیم کہا ہے. پھر رحمت للعالمین کا کمال دیکھے, سرکار رحمت للعالمین ہو کے فرما رہے میرا دل کرتا ہے گھر کو ہی آگ لگا دوں, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پھر بھی دیکھے کرم دیکھے, فرما الا من تابا, فرما ہاں جو شخص توبہ کر لے کہ نماز میں سستی بھی نہیں کرے گا, نماز چھوڑے گا بھی نہیں, وآمن وعمل صالحا, اور اگر کوئی کافر ہے وہ ایمان لے آئے اور اس نے اچھے عمل کرنا شروع کر دے, پھر دیکھو فاولئک یدخلون الجنہ, فرمایا پھر بھی اللہ تعالی نے جنت میں داخل فرما دے گا. بھائی زندہ ہے تو چانس ہے جنت میں جانے کا, مرنے کے بعد تو جنت میں جانے کا چانس نہیں نا. ولا یظلمون شیئا, فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں جو کر کے آ رہے اس کا جو ہے وسیلہ ملے گا, لیکن جنت کے چانس موجود ہے, مگر شرط کیا ہے؟ کافر ہے تو کلمہ پڑھ لے, اور کوئی نماز کو چھوڑنے والا ہے تو کیا کرے؟ قائم کر لے. سیدھی سی بات ہے بھائی. آج موقع دیکھیں نا یار, شریعت کے اندر جہاں ضرورت ہے نا شریعت نے وہاں لچک بھی دی ہے. کوئی بندہ کہتا نا جی میں بڑا مصروف تھا, شریعت تمہاری مصروفیت کو دیکھ لیتی ہے کہ یار کتنا مصروف ہے, کہیں سفر میں جا رہا ہے, حکم کیا ہے کہ چل ٹھیک ہے جمعہ بھی چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے, کوئی بات نہیں, اس سے بڑی کیا سہولت ہو سکتی ہے؟ مسافر پر جمعہ فرض نہیں نا, کیوں نہیں ہے؟ میں کوئی بات نہیں, سفر کر رہا ہے نہ پڑھ, زور پڑھ لے جب ٹائم مل جائے. گاڑی میں بیٹھا ہے, نئی گاڑی رک رہی ہے, کوئی بات نہیں, اتر کے جہاں جب ٹائم ملے وہاں پہ پڑھ لے. پھر کتنا پڑھ؟ 4 بھی نہ پڑھ 2 پڑھ لے. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں شریعت خود سہولت دیتی ہے. ٹھیک ہے, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کے اندر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی روزہ کھول دیا. ٹھیک ہے, جب سرکار نے روزہ کھولا تو افطار کیا, سارے صحابہ نے افطار کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں نا شریعت یہ کہتے کہ یار سفر کرے گا ہے پریشانی بنتی ہے, 100 مسائل بن جاتے, چل کوئی بات نہیں. اب سردیاں ہے نا, موزے پر مسے کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اگر مسافر ہے موزہ پہنا ہوا ہے تو جناب 3 دن مسح کر کے پیر ہی نہ دھوئے. شریعت کہتے چلو کوئی بات نہیں. یار اس سے بڑی اور سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ساتھ کپڑا لے جائے, سونا لے جائے, آگے اگر جانے دے تب, ٹھیک ہے, آپ کاروباری چیزیں ساتھ لے کے جائے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جناب آپ آگے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ. ٹھیک ہے, میں عمرہ کرنے آئے ہو, حج کرنے آئے ہو, آ کے عمرہ بھی کر جاؤ, حج بھی کر جاؤ, کاروبار بھی کر جاؤ, 4 پیسے بھی ساتھ کما جاؤ. کتنی سہولیات ہے. ٹھیک ہے, ہر فرض کے ساتھ ایک سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی موقع ہے, جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے جو مستقل طور پر ہے, اور کون سی ہے؟ عبادہ بالغیب, جس نے اس نے اپنے بندوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, مگر بالغیب جنت ہے چھپی ہوئی. اگر دکھا دیتا تو کافر کلمہ پڑھ لیتے. رولا تو سارا یہی ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھتے ہیں نا کہ کون اس جنت کی طرف آتا ہے. اگر دکھا دیا جاتا تو دنیا میں تو کوئی کافر کوئی نہ رہتا. جب اللہ روایت کے اندر آتا نا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنا کے فرمایا جا کے دیکھا کیسی لگتی ہے. پہلے جا کے جہنم کو دیکھا, واپس آ کے رب نے فرمایا سنا کیسی ہے جنت او جہنم. آج کی پروردگار اس میں کون جانا چاہے گا؟ اتنا سخت عذاب, اس میں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا, اور تیرے بندوں کو جب پتہ چلے گا کوئی بھی نہیں جائے گا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ذرا جنت کو بھی دیکھا. جب جنت دیکھی نا تو واپس آ کے کہنے لگا مالک اس میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ اس کے تو ہر بندے کی کوشش ہونی کہ میں اسی میں چلا جاؤں. رب نے فرمایا اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کے اوپر آزمائش کی چادر رکھ دی, اور جہنم کے اوپر دنیا داری کی خواہشات کی چادر رکھ دی. فرمایا اب جا کے دیکھ. ٹھیک ہے, جنت کو آزمائشوں سے بھر دیا کہ جس نے آنا ہے. ہماری قوم کہتی ہے بس کلمہ پڑھ لے سرکار قبر میں آئیں گے بخشے جائیں گے. تیرے پیو کی ہے نا, ٹھیک ہے, سرکار قبر میں آیا تو بخشا ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج جنت کو آزمائشوں کے اوپر بھر دیا گیا ہے. فرمایا اب جا کے دیکھ جس نے جنت آنا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن نماز پڑھ, روزہ رکھ, حج دے کر, زکوٰۃ دے, فلانا کام کر, حقوق العباد, حقوق اللہ, کتنا کچھ ہے جناب پر کر کے رکھ دیا گیا. فرمایا ان گھاٹیوں کو عبور کرنے کے بعد جنت ہے. اور جہنم خیر سے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے صاحب جی کے پیسے بھی اوپر سے آ رہے ہیں, وہ بھی جہنم والا کھاتا پورا ہو رہا ہے. نیچے سے آ رہا ہے وہ بھی پیسہ پورا ہو رہا ہے. عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کھا رہا ہے, وہ بھی جہنم کا کھاتا پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, خواہشات کے اوپر.
دیکھیں نا یار سیدھی سی بات ہے، یہ جتنے لوگ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہیں پہ بیٹھ کے جنت خرید سکتے ہیں، پر سوال ہی پیدا نہیں تو خرید لے بھائی۔ وکیل اپنی وکالت کے ساتھ انصاف کرے نا، کسی غریب کو انصاف دلوائے بغیر پیشوں کے، بغیر کسی چکر کے، ٹھیک ہے، کیا رب کرم نہیں فرما دے گا؟ ڈاکٹر اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر لے، دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ انصاف کر لے، ٹھیک ہے، کرے تو صحیح، لیکن اس وہی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یار ہمارا دین کا کمال یہی ہے کہ آپ کو مسجد میں آ کے جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ریڑھی پہ بیٹھ کے بھی جنت مل سکتی ہے، دکان پہ بیٹھ کے بھی جنت مل سکتی ہے، پر کیا اصول یہی ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ اگر تو کسی پر رحم نہیں کرتا تو رب بھی تجھ پر رحم نہیں کرے گا، ہاں تو اگر گاہک پر رحم کرے گا تو رب تجھ پر رحم فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان وعدہ ماتیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا۔